بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کو کچھ نہ ملا۔ جب بھوک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھر میں تشریف لے گئے، لیکن آپ کو کسی کے ہاں کھانے کو کچھ نہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے بیٹی، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پڑوسن نے ان کے ہاں 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا لے کر اپنے ایک پیالے میں رکھ دیا اور اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں یہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاؤں گی، نہ خود کھاؤں گی نہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ حالانکہ یہ سب بھوکے تھے اور پیٹ بھر کر کھانے کی انہیں بھی ضرورت تھی۔ انہوں نے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلانے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دوبارہ تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ نے کچھ بھیجا ہے، میں نے آپ کے لیے چھپا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا لے آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں وہ پیالہ لے آئی، اسے کھولا، میں دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ سارا پیالہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی یہ برکت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ میں نے اللہ کی تعریف کی، اس کے نبی پر درود بھیجا، کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا دیکھا تو فرمایا، الحمدللہ، اے بیٹا، یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے کہا، اے ابا جان، یہ کھانا اللہ کے ہاں سے آیا ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے اسے بے حساب اور بے گمان روزی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور فرمایا، بیٹی، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار حضرت مریم علیہ السلام کے مشابہ بنایا ہے، کیونکہ جب اللہ انہیں روزی دیتے تو ان سے روزی کے بارے میں پوچھا جاتا تو کہتے، یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے اسے بے حساب دیتا ہے اور بے گمان دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، آپ کے تمام گھر والوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب کے کھانے کے بعد بھی کھانا جو کا تو باقی تھا، وہ بچا ہوا کھانا تمام پڑوسیوں کو پورا آ گیا۔ اس کھانے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی تھی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک ہانڈی تھی جس میں حضرت حسن کے لیے گرم کھانا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ ہانڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو حسن یعنی حضرت علی کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، گھر میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا۔ جب وہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچوں نے مل کر کھانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانے کے لیے نہ بلایا، حالانکہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے تو مجھے ضرور بلاتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر آپ نے ان سب پر اپنی چادر ڈالی اور فرمایا، اے اللہ، جو ان سے دشمنی کرے تو اسے دشمنی کر، جو ان سے دوستی رکھے تو ان سے دوستی کر۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔